مخاطب ہوں حضرت مولانا محمد راشد مدنی حمادی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ حضرت مولانا محمد راشد مدنی حمادی صاحب تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الدجال الكذاب مرزا غلام قادیانی واتباعه واعوانه وانصاره من يومنا هذا الى يوم الدين اما بعد۔ قابل صد احترام علماء اکرام اور معزز سامعین گرامی، دو باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ ایک عقیدہ ختم نبوت سے متعلق آپ نے نعرے بھی لگائے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ آپ نے بینر بھی لگائے کہ ختم نبوت کانفرنس، ختم نبوت اجتماع، ختم نبوت ریلی۔ یہ ختم نبوت ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے جو نبیوں کا اور رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 100 سے زیادہ مرتبہ اس بات کو بیان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سب مل کر بولے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی گواہی ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے، گرج کر بولے، کم از کم یہ علاقہ تو گونج جانا چاہیے، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ بلی، نہ شیخ چلی، کسی بھی شکل میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ دجال اور کذاب ہوگا۔ دین اسلام کے اندر جو ختم نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد، یا اس جھوٹے مدعی نبوت کو مانے، اسلام میں اس کی سزا موت ہے۔ مسلمہ کذاب سے جھوٹے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بر صغیر ہند و پاک کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی یہ 23واں 29 دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ مسلمہ کذاب نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود عنسی نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جتنے مدعیان نبوت آئے انہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے۔ اگرچہ نبوت کا دعویٰ کرنا بھی حضور علیہ السلام کی اہانت ہے، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کے دعوے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی تاریخ انسانیت میں سب سے بدتر توہین کی ہے۔ ابھی حضرت امیر صاحب مجھے فرما رہے تھے، حکم دے رہے تھے کہ آپ یہ اپنے بیان میں بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب، حالانکہ یہ پروپیگنڈا قادیانی کی طرف سے چھوڑا ہوا ہے، کیا کہ جناب قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا نا، بس دے دیا، وہ کافر ہیں، اب کس لیے ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہو؟ اب کس لیے ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہو؟ اب کس لیے ان کے خلاف جلسے کر رہے ہو؟ بھائی، یہ تو ہم نے کہا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، یہ تو تمام مسلک کے علماء نے کہا، آپ کی اسمبلی نے کہا، آپ کی پارلیمنٹ نے، آپ کے عدلیہ نے کہا، سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، حتیٰ کہ آپ کی سپریم کورٹ نے 1993 کے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ قادیانی، ایک قادیانی پاکستان میں چلتا پھرتا سلمان رشدی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قادیانیوں تم کافر، قادیانی کہتے ہیں، قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے کہ میری ان کتابوں کو
ہر شخص محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، مگر کنجریوں کی اولاد میری کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ وہ ہمیں کہے کنجریوں کی اولاد، وہ ہماری بیویوں کو کہے کتیاں، اور وہ ہمارے کو کہے جنگلوں کا سور، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کافر قرار دے دیے گئے۔ کوئی میرے کو گالی دے، میرے نبی کو گالی دے، صحابہ کو گالی دے، قرآن کو گالی دے، اسلام کو گالی دے، اولیاء اکرام کو گالی دے، پھر وہ کہے کہ بس کافر قرار دے دیے گئے۔ نہیں، ہم تب تک ان کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک یہ زمین پر ناک رگڑ کر اقرار کر لیں کہ ہم کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں۔ تب تک ہم ان کے خلاف بولیں گے۔ مانے تو صحیح نا؟ ہم نے کہا جی چوری کرنا حرام ہے، بجی بول دیا نا چوری کرنا حرام ہے، اب چور کو چوری کرنے دے دو، چور کو چوری کرنے دے دے۔ آج بھی قادیانی جہاں مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان کم علم ہوتے ہیں، وہاں جا کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بھائی ہمارا تو کلمہ یہی ہے، یہ تو تمہارے مولویوں کا دماغ خراب ہے، ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے رہتے ہیں، ہمیں بھی کہہ دیا۔ قادیانی ختم نبوت کا منکر تو ہے ہی، گستاخ رسول تو ہے ہی، یہ پاکستان کا بھی غدار ہے۔ جب بانیان پاکستان نے 7,000 سید زادیوں کے عزت و آبرو کی قربانی کے بعد، لاکھوں بچوں کو نیزوں کی انیوں پر اچھالنے کے بعد، حاملہ بچیوں کے پیٹ چاک کر کے، ان کے پیٹ سے معصوم بچے نکال کر انہیں ذبح کرنے کے بعد، آج بھی امرتسر سے لاہور تک شاہراہ ہجرت کو اگر کھودو گے تو میرے کسی نہ کسی ہجرت کرنے والے مسلمان کی ہڈیاں تمہیں ملیں گی۔ اتنی قربانی دینے کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا تو قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ مرزے کے بیٹے، اگرچہ وہ مرزے کا بیٹا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا ہے، میں کہتا ہوں غلام محمد قادیانی کا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام محمد قادیانی تو کہتا ہے کہ میں نامرد ہوں، اپنی کتابوں میں لکھا ہے غلام محمد قادیانی کہتا ہے میں نامرد ہوں۔ بھائی اگر نامرد کے گھر اولاد ہو جائے تو پڑوسی کی مہربانی ہوگی یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ مرزا کہتا ہے مردمی کالعدم، میں نامرد ہوں۔ پھر بشیر الدین، محمود احمد اور یہ اتنے سارے، یہ کہاں سے آئے؟ قادیانیوں تم نہیں بتاؤ، ہم بتائیں گے کہاں سے آئے۔ جو مرزوں کو نسخے بنا بنا کر حکیم نور الدین دیتا تھا نا، ادھر مرزے کو نامرد بنانے کے نسخے دیتا تھا، ادھر اس کا فائدہ اٹھاتا تھا اور مرزے کی اولاد بڑھا رہا تھا۔ اس بشیر الدین محمود قادیانی نے آج بھی ریکارڈ میں الفضل اخبار موجود ہے، سب سے بڑی سرخی لگی ہوئی ہے، پاکستان خدا کی مرضی کے خلاف بنا ہے اور ہم احمدی، حالانکہ قادیانی احمدی نہیں ہے، قادیانی احمدی نہیں ہے، بولو نا بھائی، میں اتنا پتلو سا آدمی اتنا چیخ کر بول رہا ہوں، آپ بھی تو تھوڑا سا بولو۔ قادیانی احمدی، قادیانی ہے۔ سب سے بڑے تو ان کی بے شرمی دیکھو، ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے اندر محمدی بھی ہیں، ہمارے اندر مکی بھی ہیں کہ مکہ میرے نبی کا مولد، مدنی بھی ہیں کہ مدینہ میرے نبی کی جائے ہجرت اور مزار مبارک۔ ہم بہت سارے سید نہیں بھی ہوتے ہیں نا تو وہ سید بن جاتے ہیں، کیوں کہ نبی کی نسبت سے سید کو عزت ملتی ہے، ہم تو فخر سے مکی مدنی کہلاتے ہیں۔ قادیانیوں تم احمدی کیوں کہلاتے ہو؟ تمہارے گامے کانے کا نام احمد تو نہیں تھا، غلام احمد تھا۔ ہمت کرو، ہمت کرو، تمہارے گامے کانے کا شہر قادیان تھا، جس طرح ہم اپنے محبوب کے شہر کی نسبت سے مکی مدنی کہلاتے ہیں، تم قادیانی کہلاؤ نا۔ اگر قادیانی کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے تو جس گروہ کے نام شہر کا نسبت لینے سے شرم آتی ہے پھر ڈوب کے مر جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، ان کے کلمے پر مت جانا، یہ بدترین گستاخ ہیں۔ آپ کا میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا روضہ پاک ہے۔
آخر تک سب مل کر بولو نبی کا روزہ. ہاتھ بلند کر کے کہو نبی کا روزہ، نبی کا روزہ، نبی کا روزہ، نبی کے صحابہ، نبی پر نازل شدہ قرآن، نبی کا مکہ، نبی کا مدینہ. ہم تو کہتے ہیں پاک ہے، لیکن سپریم کورٹ نے قادیانیوں کا وہ حوالہ نقل کر کے کہا ہے جس میں غلام محمد قادیانی کہتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، نقل کفر کفر نباشت کہتا ہوں. اگر بے خبر مسلمان کو آزاد کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں یہ کفر کبھی نقل نہ کرتا. غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا روزہ بدبودار تھا. حضور علیہ السلام کا روزہ کیڑے مکوڑوں کی نجاست کی جگہ تھا. حضور کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ جو توہین کرے اس پر لعنت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو پھر چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ لعنت ڈالو نا بلند آواز سے، بلند آواز سے. قادیانیوں کو دعوت دیں گے مولانا مختار صاحب اور مولانا جو ہے حنیف شال صاحب. میرا تو عقل یہ کہتا ہے خنزیر کو 1000 مرتبہ بھی ہاتھ جوڑ کے کہو میاں خنزیر انسان بن جا، انسان بن جا. ہم کہہ کے مر جائیں گے، خنزیر انسان نہیں بنے گا. قادیانی کو 1000 بار سمجھاؤ وہ مسلمان نہیں ہوگا. نبی کا گستاخ ہے. نبی کے اگر نبی کے گستاخ کی ہدایت ہوتی تو گستاخ رسول کی سزا موت نہ ہوتی. اللہ جانتے تھے کہ یہ بدبخت نہیں مانے گا، اس لیے سماعت. میرے عزیز دوستو، آپ کا ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ ایک ہے. کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ محمد رسول اللہ اور اللہ. اللہ اپنی الوہیت میں، ربوبیت میں ایک ہے، محمد اپنی ختم نبوت میں ایک ہے. نہ اللہ کی الوہیت میں شرک قبول، نہ محمد کی ختم نبوت میں شرک قبول. عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، ان سے بھی کہو کہ محمد رسول اللہ کتنے ہیں، وہ کہیں گے وہ ایک ہی ہے جو مسلمانوں کے ہیں. لیکن جب قادیانی سے پوچھو گے وہ کہیں گے محمد رسول اللہ ایک نہیں ہے، محمد رسول اللہ 2 ہے. محمد رسول اللہ 2 ہیں. ایک تو وہ جن کو آپ اور ہم مانتے ہیں، جو مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، حجازی بھی ہیں، تہامی بھی ہیں، خیر البشر بھی ہیں، افضل البشر بھی ہیں، بدر الدجا بھی ہیں، شمس الضحیٰ بھی ہیں، خیر البرا بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں، وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں. ایک وہ. دوسرا قادیانی کہتے ہیں کہ دوسرا محمد رسول اللہ پہلے والے تمہارے محمد رسول اللہ سے بھی بڑی شان والا ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیان نے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اب کوئی مرزا غلام محمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہے، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، وہ مسلمان ہوگا یا اور کافر ہو جائے گا؟ اور کافر ہو جائے گا. جتنی دفعہ کلمہ پڑھے گا اس کا کفر اور زیادہ گہرا ہوتا جائے گا. محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھو، مکی مدنی کو مان کر، حجازی تہامی کو مان کر تمہارا ایمان منور ہو. قادیانیوں یاد رکھو، تم باہر جا کر جن کے تم آلے کار ہو، امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمنی میں جا کر شور مچاتے ہو پاکستان پر ہمیں ظلم ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے. تمہاری مسجدوں کو کہاں سے توڑا جا رہا ہے؟ مسجد تو ہماری ہے. ہماری ہے یا نہیں؟ مسجد سپریم کورٹ کی عمارت کوئی بنائے پاکستان میں، کیا سپریم کورٹ والے اس کو بنانے دیں گے؟ اس میں بیٹھنے والے کو کہیں چیف جسٹس سے کرنے دیں گے؟ کوئی آرمی ہاؤس بنائے اس کے اوپر لکھے آرمی چیف، کیا اس کو کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے. ہم بھی تمہیں مسجدیں بنانے نہیں دیں گے. یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کا ملک ہے. یا تو محمد رسول اللہ کا دامن تھامو یا اس ملک سے دفع ہو جاؤ. تیسرا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، آخری بات ختم کرتا ہوں. یہ کانفرنس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہوئی. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پوری امت کی بلا تفریق، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث،
पूरी उम्मत की नुमाइंदा जमात है। इसका काम और मिशन सिर्फ नबी की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आइए हम अहद करें, ये जो मुजाहिदीन खत्म नबूवत, ये जो मुबल्लिगीन खत्म नबूवत दिन रात चल रहे हैं, कभी इस शहर कभी उस शहर, हम इनके दस्ते बाजू बनेंगे। कादियानियों का मुकाबला करने के लिए हम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के सपोर्टर बनेंगे, बनोगे? ये कपड़े झाल कर यहाँ से चले जाओगे या अपने अपने इलाके में काम करोगे खत्म नबूवत का? लिटरेचर लो, मीरपुर का दफ्तर जाओ, कुनरी दफ्तर जाओ, वहाँ से लिटरेचर लो, अपने इलाकों में बांटो, मुसलमानों को आगाह करो, खत्म नबूवत का काम करोगे, नबी की इज्जत और नामूस का काम करोगे? कौन कौन करेगा? आज इस रात के पहर खड़े होकर आहद करो, रसूलुल्लाह के गुलाम खड़े हो जाएं, नींद और सुस्ती को छोड़ दो, आहद करो कि हम नबी की इज्जत और नामूस के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपनी इज्जत कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तैयार हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो गले में तोप डाल लो मोहम्मद की गुलामी का। माशाल्लाह, ये थे हमारे